اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا معلّہ وسط ایک صلوات عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام سے ہو۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کر لیں۔ میرے محترم سامعین، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنائے عشریہ ایک معیار دا مذہب ہے، ایک ایسا صدیق مذہب ہے، سچا مذہب ہے جس نو دنیا دے مذاہب نے تسلیم کیتا ہے بھئی اے سچا مذہب ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ، چونکہ یاد رکھا ہے یہ مذہب اہل بیت ہے، جس مذہب دے تسی اس وقت امین ہو، جیڑا مذہب اس وقت تواڈے کول امانت ہے، وہ مذہب اہل بیت ہے، وہ آل محمد دا مذہب ہے، آل رسول دا مذہب ہے، پاک گھرانے دا مذہب ہے۔ ذرا سمجھو اس بات نو سمجھو جوانوں کہ جس مذہب تے عمل پیرا ہاں، یہ مذہب کس شان دا مالک ہے، اور عالمی مذاہب دے اندر دنیا دے مذہباں دے اندر اس دی شان کیا ہے۔ جیڑا موتی تواڈے سینے وچ ہے، جیڑا موتی تواڈے کول ہے، جب تک اس دی قدر نہ ہو سی، اس دی قیمت دا پتہ نہ ہو سی، تو ہو سکتا اس دی سنبھال، اس دی حفاظت اس معیار تے نہ ہو سکے جو معیار اس مذہب نو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ مذہب شیعہ وچ بھی ڈھیر سارے اور بھی لوگ ایسے گروہ ہیں جنہوں نے شیعہ دا دعویٰ کیتا ہے، مگر یاد رکھنا جوانوں، انہاں دے وچوں کوئی 6 امامہ تے آ کے رک گیا۔ شش امامیے اسماعیلیے محمد بن اسماعیل دی نسل چو جنہاں لوگاں نے 7ویں امام علیہ السلام دے مقابلے وچ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دے مقابلے وچ دعوی امامت کیتا، صلی اللہ محمد وآل محمد، تو مذہب بھی موجود ہے۔ اکثر تسا ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، بڑی تسا ویکھی ہو سی نیٹ دے اتے بابا جی، جس وچ سفید رنگ دے لباس، سفید رنگ دیاں داڑیاں، مٹھ بھر داڑیاں، اور حرم امیر المومنین وچ کھلو کے لوگ ماتم کر رہے ہیں ایک ہاتھ نال۔ تو جنہاں بندے نہیں پتہ انہوں نے لکھ دیتا جی اہل سنت حرم امیر المومنین میں ماتم حسین کرتے ہوئے، تو یاد رکھا ہے او اہل سنت نن، انہاں دا بھی دعویٰ ہے کہ وہ بھی شیعہ نے، لیکن وہ بورن اسماعیلی ہیں، شش امامی ہیں۔ وہ لوگ تو نجف وچ بھی پہلے نہ داخلے دی اجازت نہیں، نہ نجف نہ کربلا، چونکہ 12 تے عقیدہ نہیں۔ پھر انہوں نے کوئی وکیل مقرر کر کے تے مجتہدین نال رابطہ کر کے تو انہوں نے اجازت لئی بے کم از کم جنات دے تے ساڈا یقین ہے انہوں دے دربار ساڈی حاضری ہونی چاہیے، تو نجف اشرف دی بھی اجازت ہے، انہوں کربلا معلّہ دی بھی اجازت ہے، انہوں نہ وہ لوگ تو ان کاظمین وچ نظر آسن، نہ وہ بورے تو ان سامرہ وچ نظر آسن، امام علی النقی الہادی اور امام حسن العسکری حیبت الہیہ دے روزے تے نظر نہ آسن۔ تو ذرا سمجھو کہ تسی کس فضا وچ ساہ لے رہے ہو، کس دنیا میں تسی جی رہے ہو۔ یاد رکھا ایسے شیعہ بھی موجود ہیں جڑے پہلے امام تو شروع ہوئے لیکن چھٹے امام علیہ السلام تے آ کے رک گئے، انہوں دی بس ہو گئی، اگے معرفت کم نہ کیتا، کھلو یا سینہ انہوں نہ ملیا۔ تسی ناز کیتا کرو جوانوں کہ اللہ دے جہان نے چاہ کے اللہ تو ان او رستہ عطا کیتا ہے، تو اڈے پہلے دنا علی آخری دنا قائم آل محمد۔ سارے رل کے بولیا ہے
تو تشیع نو تواڈے عقیدے نو ہر جگہ تو لوگ چوری کرن دا ارادہ رکھ دن. تسا بڑی ہوشیاری نال بڑی حکمت عملی نال تسا اپنے وقت نو گزارنا ہے جوانوں. موجودہ دور دے مطابق یہودی نے تجوریاں دے دروازے انج کھول دیتے ہیں کہ پہلے تو اس دی مرضی ہے کہ مسلمان نہ لڑایا جاوے، لیکن ان ہور قریب آ کے گروہاں دے اندر فرقہ بندیاں دے اندر بھی لڑان واسطے پوری کوشش کیتی جا رہی ہے بھی سنی دا ہاتھ سنی دے گریبان وچ ہووے، شیعہ دا ہاتھ شیعہ دے گریبان وچ ہووے. تو یہ ہو رہی ہے. اگر اسی خواب غفلت وچ رویے تو یہ ساڈی مرضی ہے، وگرنہ ایسے لوگ ایکٹیو ہیں جڑے چاہتے ہیں کہ شیعہ دا ہاتھ شیعہ دے گریبان وچ ہووے. میں رات ہی مالکاں دی ایک حدیث پڑھی ہے، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دی، اللہم صلی علی محمد وآلہ. ذرا غور کرنا جوانوں، امام دی بات ہے، اپنی گل کرنی نہیں کیونکہ میری گل تے اعتراض ہو سکتا ہے. امام دی بات اور مستند حدیث تے کوئی بندہ حرف نہیں اٹھا سکتا، اور پھر حدیث ہو جڑی صادق آل محمد دی ہوگی، سچے. ویسے تو سارے ہی سچے بولو اللہ دے حکم نال، لیکن تعلیمات محمد و آل محمد نو انج پھیلایا ہے عروج تے تیرے اس امام نے کہ یاد رکھے. امام علیہ السلام تو کسے پوچھے ہیں مولا فلاں شیعہ ساڈا مومن بھائی ہے مولا، اس دا اعتقاد اس منزل تے نہیں تو آڈے تے جس منزل تے اسی تو ان مندے ہیں. امام علیہ السلام فرما رہے مولا فلاں شیعہ دا اعتقاد اس منزل تے نہیں جس منزل تے اسی تو ان مندے ہیں. تو مولا کیا اس تو بیزاری کرنی چاہی دیئے؟ بات امام دی نہ ہوئے میں تو اڈا مجرم، بات امام صادق دی ہوئے تو جعفری دا حق بڑھندہ ہے کم از کم ذہن نے دل نے چسنو جگہ ضرور دے وے. امام علیہ السلام فرمایا اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے محمد کے بعد علی کا انتخاب کیا اور بلا فصل مانا ہے. مولا تو زندگی دراز فرمایا. باقی محبت دے درجات نو بھی برابر نہیں ہوندے. ایمان دے 10 درجے پتہ نہیں کون کیڑے درجہ تے فائدے. سارے تو پہلا تکام ہے کہ ایمان نو حاصل کرنا. درجے ایمان دن درجے دنیا دے نہیں ہیں. لوگ کھلوتے دنیا چن درجات دنیا دے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دعویٰ ایمان دا کرنا چاہتے ہیں. لوگ فرصت دین نو وقت دینا چاہتے ہیں، پارٹ ٹائم جاب کرنا چاہتے ہیں اسلام دی. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، مکمل زندگی دا ایک طریقہ ہے اسلام. جوانوں ایمان تو ان کسی ریڑی تو نہیں ملنا، کسی عادت تے ایمان نہیں وکدا پہ ہوندہ، ایمان حاصل کرنا پوندا ہے. اور اس علاقے دے سادات ضرور دعا فرمایا اگر میں حق آکھ رہے ہیں جس معاشرے نو ایمان دی معرفت نہیں انہوں کل ایمان دی معرفت کس طرح ہو سکتا. ایمان دی معرفت نہیں جس نو اس نو کل ایمان دی معرفت. جیڑا سنت عمل کرنا ہی نہیں چاہتا اس نو ایمان دی عظمت دا کی پتہ. میرے بھائیو ایمان وسط خود محنت، ایمان پیدا کرنا پوندا ہے اپنے وجود دے اندر. ایمان جنریٹ کرنا پوندا ہے، ایمان اخذ کرنا پوندا ہے، روشن کرنا پوندا ہے ایمان اپنے وجود دے اندر. چھٹے امام علیہ السلام تے سوال ہے مولا آنکھ دا کی ایمان ہے، آنکھ دا کی ایمان ہے. صادق آل محمد تے سوال ہے مولا آنکھ دا کی ایمان ہے. امام علیہ السلام نے ہنے ویکھ لینے ابھی کس دی آنکھ ایمان دے زاویے صادق آل محمد دے کالج کس دی آنکھ پوری ہے. ورنہ تیرا میرا ملک ہی ملک ہے جڑا بے حیائی نیٹ تے ویکھنے چ دنیا چ پہلے نمبر تے رولا علی تے بے حیائی فحاشی ویکھن تے ملک پاکستان دا پوری دنیا وچ
پہلا نمبر ہے جوانوں. شرم دی بات ہے ساڈے واسطے، ساڈے معاشرے واسطے، ساڈے ملک واسطے، ساڈی ملت واسطے. پوری دنیا وچ پہلا نمبر ہے. آؤ آنکھ دا ایمان ہونے ویکھ لینے ہیں تو سارے ہی اپنے آپ نو تول لویے صادق آل محمد دی کچاری وچ. سارے جس دی فقہ تے عمل پیرا اس امام تو پوچھ لویے بنیاد تے کم کرنا ہی، پہلے انسان بننا ہی، وط مسلمان بننا ہی. لوگ انسانیت دے معیار تے پورے نہیں نظر آ رہے اور دعوے انسان دے سنو تا عرش نال جا لگ دے پین. آؤ اکھ دا ایمان ویکھ لو کہ اکھ دا ایمان کیے، اور اگر اس ایمان تے قائم ہوو تو شکر ادا کرے جوانوں. سجدہ شکر طویل کرے آئے اللہ کہ میں اس معیار تے پورا اتران دی کوشش کر رہے ہیں جو چھٹے امام نے فرمایا. مفضل نے پوچھا 4 دن مولا دی باس رہی ہے مفضل نال عظمت توحید تے، وقت مولا اکھ دا ایمان کیے. چھٹے امام فرمایا اکھ دا ایمان ہے او شے ویکھے جڑی اللہ نو پسند ہو گئے. جزاک اللہ. بھائیو ایمان دے معیار تے تو آنکھ ہی پوری نہیں ہے. داد دیاں گلاں نہیں کر رہے ہیں، داد واسطے مالکوں اور ڈھیر ساریاں گلاں تاکیتیں قوم نال بات کر رہے ہیں، مجمع سمجھ کے نہیں، قوم سمجھ کے. آنکھ دا ایمان ہی نہیں پورا. اور ایک آنکھ اللہ نے کتنے ہزار بلب دی پاور رکھی ہے. جنہاں دیا نہیں انہاں دے تو پوچھو، جنہاں نے نعمت ملی نہیں یا جنہاں دے کل ملی ہے تو لے لے گئی، انہاں دے تو اس دی قدر پوچھو. آنکھ دی قدر کی کان دا ایمان. صادق آل محمد پوچھے مولا کان دا سماعت دا ایمان کیے. فرمایا او سن جڑا او سنو چنگا لگدا ہو. غیبت چغل خوری وچ مسلمان کس معیار تے پہنچ چکا. لوگ شکایت کر دے رہے معصومین علیہ السلام تو کہ مولا ساڈیاں دعاواں مستجاب نہیں ہو رہیاں. بندیاں نو سال ہا سال گزر گئے نمازاں پڑھ دیاں عبادتاں کر دیاں. صرف ایک نماز تا مسئلہ نہیں نا. اسلامی معاشرے وچ ایک نماز دے عمل نافذ کرنا تا مسئلہ نہیں ہے نا. مسئلہ تو پوری انسانیت دا ہے، پورے وجود دا ہے. انسان دی فلاح دا مسئلہ ہے، انسان دے کامل ہون دا مسئلہ ہے، انسان دی عظمت دا مسئلہ ہے. اے مولا دعا قبول کیوں نہیں ہوندی؟ مولا فرمائے اس دی دعا قبول نہیں ہو سکتی جس دے پیٹ وچ لقمہ حرام ہوئے گا. کتنا ایک انسان آج دے دور سوچ رہے ہیں اے سٹارٹر چو ساریاں چیزاں جیڑیاں صرف تو محمد والے بیت محمد علیہ السلام دی کچاری والے پاسے جس تو اڈا منہ کرنا ہے. اجے تو اس کچہری وال منہ ہی نہیں نہ ہو رہا، کیونکہ دل تے زنگ ان چڑھ گیا ہے، گناہ دا زنگ ان چڑھ گیا ہے. انسان ساڑھے معاشرے 2021 جس سے تسی اور میں سال لے رہے ہیں، بندے حرام حلال سمجھ کے کھا رہے ہیں. حلال سمجھ کے اپنا حق سمجھ کے لوگ حرام لین دن حق سمجھ کے. تو جدو پیٹ دے اندر لقمہ حلال ہی نہیں، اس نے علی ابن ابی طالب دی معرفت کی. معصوم فرما رہے ہیں جس انسان نو حرام میسر ہوئے، حرام دی ہمیں 52 اقسام ہیں، جی میں رزق دیاں 313 قسمن، 313 رزق دیاں. مولا تو پوچھا گیا ہے مولا 313 قسمہ رزق دیاں. امیر المومنین فرمایا تے ساریاں تو کم تر رزق دی قسم ہوئے جڑی تسی منہ وچ رکھ دے ہو. مولا اگر کم تر رزق دی قسم ہے، اولاد بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، علم رزق ہے، عقل رزق ہے. معاشرے تو نگاہ کرو کئی بندے محروم ہیں ایسے رزق تو. اے مولا رزق دی اعلیٰ ترین قسم کیے. اگر تسی خواہش مند ہو سو رزق دے یا استعمال پیرا ہو تو سارے تائیدہ قدا کرے آئے. امیر المومنین نے فرمایا رزق دی ساریاں تو جڑی بلند قسم ہے نا او معرفت الہی ہے. اور پھر اگلا جملہ مولا فرمایا اس دے اگے جڑا پردہ ہے نا وہ ساڑی مودت ہے. جڑا ساڑی مودت تک پہنچے گا وہی معرفت الہی. اگر ان دیکھو سارے تو پہلے جوانوں میں اکثر ممبر تے آکھ رہے ہیں بھی سان اے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ساڑی منزل بقا ہے یا فنا ہے.
پورا ایک زندگی دا میدان ہے، منزل کی یہ منزل بقا ہے یا فنا ہے؟ اگر منزل بقا ہے تو عمل فنا کیوں ہے؟ منزل بقا ہے لیکن بقا علی عمل نہیں ہے، عمل فنا ہے، تو بھائیو انسان اپنے آپ نو دھوکہ دے رہی ہے۔ میں تھا ایک مثال دے ساں، پنجاب دا معاشرہ ہے سارا ہی سمجھ جاسی میں کی آکھریاں، اے ٹھیک اسی طرح یہ جوانوں جس طرح بندے جیب وچ حرام دی کمائی پا کے حلال دا گوشت لبدے بدے ہوندے، کوئی نہ سن دے بیٹھے میں کی آکھیا، جیب دھوکے دا پیسہ ہے، فراڈ دا پیسہ ہے، ڈاکے دا پیسہ ہے، سود دا پیسہ ہے، کھوتا ہی لبنا ہے، کٹا تو نہیں لبنا، بولو جیب حرام دا پیسہ ہے، کسے غریب دا حق ہے، کسے دی امانت خیانت کیتی ہوئی ہے، کسے دا حق ماریا ہویا ہے، تباہی دا پیسہ ہے، فنا دا پیسہ ہے، کتا ہی لبنا ہے نا، بکرا تو نہیں نہ لبنا، اور معاشرے چے ہو رہے ہیں یہ وہ حقائق ہیں جڑے ہونے تسی اپنے کول بیٹھے اپنے ہاتھ دے اتے ٹیلی فون وچ ہونے ہزاراں مثالاں ویڈیو ریکارڈ دیاں ہونے تسی ویکھ سکدے ہو اس مقام تے بیٹھے، بولو جوانو، سب تو اہم مسئلہ رزق حلال واسطے جستجو کرو۔ بسم اللہ سرکار علامہ شفا حسین نجفی صاحب مالک احمد امام تک السلام علیکم، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، امام زمانہ علیہ السلام راضی قبلہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی سننے آیا ہوں تو ساڑھے واسطے اعزاز دی بات ہے سارے دا پروگرام۔ دیکھو جوانوں یاد رکھنا ساڑھے معاشرے وچ ہو کی رہی ہے کہ دو چیزاں نو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیتا گیا، تو اسے مقام تے سنبھل کے نکلنا ہے۔ سب تو پہلے جستجو جڑی ہوئے اور رزق حلال دی ہوئے، ورنہ خالق لم یزل نے قرآن حکیم میں اعلان کر کے تو انداز دیتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ مت سمجھنا جوانوں کہ کسی نے کاراں کوٹھیاں رقبہ جائیداد بنا لی اور وہ خسارے چو نکل گیا، اے تو تے میں معیار زندگی رکھ لیا کہ جس کول پیسہ ہوئے عزت اس دی کرنی، جس کول بڑی کار ہوئے بڑی جیپ ہوئے عزت اس دی کرنی، جس دا جھوٹ ہے نہ ڈھیر ہوئے عزت، اسا تو ہوشیاری دے معیاری وکھرے رکھ لے، اسی اس نو ہوشیار سمجھ دیاں جڑا 1000 بندے دا بندہ ہوئے تے 500 انہوں دے تے وہ بھی ادھار کر کے آوے، اسی اس بندہ ہوئے مزدور دا 1000 مگر اس نو 500 دا اس نال کمٹمنٹ کرے تے 500 بھی ادھار کر کے آ جاوے، اسی اس نو ہوشیار سمجھ دیاں۔ لیکن جدو تسی امیر المومنین دی کچار اچ باسو تے مولا تے پوچھو مولا ہوشیار کون ہے، تو علی فرمائن دن جیڑا دنیا دے کے آخرت بچا لوے اس نو ہوشیار آئے۔ جہد علی امام مل کے نعرہ حیدری، امام زمانہ علیہ السلام کا اعتراض ہو، جزاک اللہ جزاک اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے۔ ہن ایمان واسطے کشف کرنا جوانوں، ایمان نو حاصل کرنا، میں کہ ایمان کسے جاتے وکدا نہیں پہ ہوندہ جڑا تو ان مل جاوے، ایمان واسطے کشف کرنا ہے، ایمان نو خود پیدا کرنا ہے اپنی نگاہ اچ، اپنے عمل اچ، اپنے کردار اچ، اپنی سماعت اچ، اپنی بصارت اچ، اپنے دل اچ، اپنے قدمہ وچ، اپنے عمل وچ تسا خود پیش کرنا ہے۔ اور بہت مشکل ترین دور آ رہے ہے، ہو انج رہا ہے ممبر دے اتے یاد رکھا ہے، ساڑھے ممبر اتے بندیاں ولایت نو وکھرا کرن دی کوشش کیتی ہے، شریعت نو وکھرا کرن دی کوشش کیتی ہے، علماء دی موجودگی جملہ پیادہ حق آکھاں تو تائید دا میری قوم حق ادا کریا ہے، ولایت تے شریعت دا مقابلہ نہیں ہے، ولایت تے شریعت دا رشتہ ہے۔
تسی نماز نو روزے نو تسی کیویں علی تو دور کر سکتے ہو؟ جزاک اللہ۔ کس طرح تسی مولا متقی نماز نو دور کرن تصور بھی کس طرح تسی کر سکتے ہو؟ کسی مقام تے وکھا دیو میرے بھائیو، طے ہو گیا کہ علی ولی اللہ واجب ہے۔ پرواز در ملکوت دے اندر امام خمینی رحمت اللہ علیہ دے جملہ موجود نہ فرمایا بندہ 70 انبیاء دے عمال لے کے اللہ دی عدالت جاوے۔ ماڑی انڈس پیام زینب دے پچھلے 4-5 پچھلے شمارے میں اس دے وچ بھی یہ جملہ میں پڑھیا 70 انبیاء دے عمال لے کے اللہ دی عدالت جاوے اور اللہ ملائکن فرمائے سی غور نال ویکھو انہاں دے وچ علی دی ولایت ہے تو رکھ لو ورنہ عمال منہ تے مار دیو۔ لیکن نماز دی مخالفت حیدری مل گئے حیدری علی ولی اللہ علی ولی اللہ مل کے حیدری۔ تو جوانو کامل مومن چاہیے، کامل صرف نماز دا مسئلہ نہیں، صرف روزہ دا مسئلہ نہیں، خمس بھی مسئلہ ہے، زکوٰۃ بھی مسئلہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر تولا تبرا۔ تو آدھی زندگی تو ایک لمحہ بھی تسی دنیا واسطے خلق نہیں کیتے گئے۔ دنیا تسا ان جی رانا جی میں بیڑی پانی دے اندر ران دیئے، کشتی دریا دے اندر ران دیئے، جیڑا اٹھے 11 بجے ان کی پتہ علی ولی اللہ کس معراج دا نا ہے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی ولایت تب بستر تے پہلو لگن ہی نہیں دین دی۔ جنہ جامع ولایت پیتا ہے تو انہوں ہسن ہی نہیں دین دی۔ سارا دن غیبت گزار کے، چگلی گزار کے، لطیفیاں گزار کے بھجے تم آنکھیں بھئی علی ولی اللہ علی ولی اللہ اس معراج دا نا ہے جتے ہر کوئی جا ہی نہیں سکدا۔ میرے بھائیو جڑا سائیاں نے عمل کیتا ہے یاد رکھا ہے جتھے شریعت ہے اتھے ولایت ہے، بلکہ خوبصورت لفظ آکھاں تائید حق ادا کر دیوے جوانوں، شریعت محفوظ ہے ولایت محافظ ہے۔ ہائے 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 بسم اللہ۔ ساریاں تو پہلے یہ طے کرو کہ ساڑی منزل بقا ہے یا فنا ہے۔ اگر منزل بقا ہے تو پھر عمل فنا کیوں ہے؟ تو فنا کدی بھی یاد رکھا ہے رستہ بقا دا اے فنا دا اے، تو کدی بھی بقا دا دعویٰ کر کے فنا تے عمل کر کے تسی ایک قدم بھی بقا دے قرب چ نہیں آ سکدے۔ سارے تو پہلے سن اپنی ڈیوٹی دا پتہ ہونا چاہیے، فقہ جعفریہ اسناء شریعہ علیہ کہ ساڑی ڈیوٹی کیے، ساڑا مقام مرتبہ کیے۔ میں اکثر ممبران تے جوانوں تو آڈی اس عہد دی، اس زمانے و عصر دی ڈیوٹی یاد کرائیے کہ تسی کس چیز واسطے خلق کیتے گئے ہو۔ ماما علمہ ہٹھو جا کے تو انسان منگیا کیوں ہیں؟ ساڑی زندگی فنا واسطے نہیں ہے، ساڑی زندگی ابلیس شیطان واسطے نہیں ہے، ساڑی زندگی آتی اللہ و آتی الرسول و اولی الامر منکم واسطے۔ اگر ڈیوٹی میں حق آکھاں تے تو آڈی یہ ڈیوٹی ہووے، یہ تو ڈیوٹی ہے یار جڑی دشمن نے میڈیا تے آکے، ایک امریکہ دے ایک امبیسڈر نے میڈیا تے آکو سا کیا اللہ دے جہان اچ ہکو قوم علی ولی اللہ آلے جڑے پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دینا۔ تو حکومت قائم کس طرح اسی جوان اللہ دے جہانت ایک تسی ہو کہ جنہاں دا دعویٰ ہے کہ اسی پوری تو حکومت کس طرح قائم ہو سی؟ اس طرح فساد نال، لڑائی نال، جھگڑے نال یا عمل یا کردار نال؟ حکومت دا ارادہ ہے یا کوئی نہ؟ اے ساریاں زداریاں، مجلساں، شبیداریاں، دعاواں انتظار فرج واسطے تا ہیں۔
ٹر گیا نو مرحومین نو ثواب پہنچدا راسی، جو جو عمل کرسو انہاں پہنچدا راسی، لیکن جو تیری میری زندگی دا اصل مشن ہے وہ انتظار فرج ہے، مولا دا انتظار ہے، اور ہر معاملے وچ انتظار کرنا ہے، انتظار دے دامن نو چھوڑنا نہیں ہے، پکڑ کے رکھنا ہے، مضبوطی نال رہنا ہے۔ دنیا دے اتے حکومت دا ارادہ ہے، اور دنیا دے اتے حکومت کس طرح قائم ہو سی؟ اگر ایک دوسرے نال بھی اگر اسی نہ کھلو سکے تو پھر دنیا نال کی میں لڑ سائیں؟ یہودی چاہندہ ہے، دنیا چاہندی ہے، حکمران چاہندن، ظالم حکمران چاہندن اس دنیا دے کہ نہ آپس سے لڑا دیتا جاوے، بھائی نو بھائی نہ لڑا دیتا جاوے۔ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے ولایت تیری میری پہچان آئی، آج اسے نوئی موضوع بحث قرار دیتا، اسے تے لڑا دیتا گیا تین اور میں سنبھلن دی ضرورت ہے۔ جوانوں اپنے مشن نو سمجھو، پہلا ترستہ ہے بقا، اس واسطے ہر وہ عمل کرو جڑا بقا دے قرب چلے جاوے۔ بابا جی اس امبیسٹر تو سوال ہویا، میڈیا نے سوال کیتا، بھئی آخر تجھے تشیع دے اتنے خلاف عمل کیوں کر رہے ہو؟ پابندیاں اقتصادی راہداریاں دے جڑے رابطے منعقد کیتے گئے منقطع، اس دی وجہ کی ہے؟ تو اس نے آکھیا کہ اس عالم میں تشیع، غور نال سننا، مجمع بن کے نہیں قوم بن کے، اس عالم میں اس دنیا میں تشیع ایسا پرندہ ہے جس دے دو پر ہیں، اور انہاں پراں دے بل بوتے تے اے پرندہ ایسا اس عالم میں پرواز کر رہا ہے کہ کوئی اس دی پرواز اچ کمی نہیں آ رہی۔ اس دا ایک پر سرخ ہے، ایک سبز ہے، اور دو پراں دے اتے پردہ ہے، جس پردے چ پر محفوظ ہیں۔ انہاں کہا جی وہ سبز اور سرخ کیا ہے؟ اس کا کہ وہ پر جس وجہ تو پرندے دی تشیع دے پرندے دی اس دنیا وچ بلندی اچ رفتار اچ پرواز اچ کمی نہیں آ رہی ہو، دو پر ہیں، ایک سرخ ہے ایک سبز ہے۔ اس کا کہ وہ جڑا سرخ پر ہے نا وہ انہاں دے کول کربلا ہے۔ کربلا کی درس دین دی ہے کہ باطل دی آنکھ کس طرح پانی ہے، ظلم دے خلاف قیام کس طرح کرنا ہے، ظلم دا انکار کس طرح کرنا ہے۔ کربلا باطل نال ٹکران دی تن طاقت عطا کر دیئے۔ میرے بھائیو یقین کرو سا کہ سرخ پر رہی نہ دے کل کربلا ہے، جڑی نہ حق تے قائم رکھے ہو۔ جدو کربلا دا تذکرہ سن دن، کربلا دا ذکر کر دن، تو انہوں نے ایک طاقت کربلا چو مل دیئے۔ ایک پر سرخ ہے جڑا کربلا ہے، جڑا سبز ہے وہ انتظار امام زمانہ ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، جیڑا سبز پارے انہاں دے کولے امام انتظار چن کے سادہ امام آسی اور امام دے ہم رقاب ہو کے حق و باطل دا ایسا مارکا لگ سی کہ جس سے ہمیشہ واسطے باطل نو مٹا دیتا جا سی۔ اس کہ کدی بھی اے پرندے دی پرواز جھک نہیں سکتی، چونکہ انہاں دے پراں اتے پردہ ہے۔ اگر پردہ لہ جاوے تو سرخ تے بھی وار ہو سکتا ہے، سبز تے بھی وار ہو سکتا ہے، پرندے نو گرایا جا سکتا ہے۔ او جس پردے وچ پر محفوظ ہے نا، او ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔